सर इंटीरियर के चेयरमैन मौजूद थे जो पढ़ रहे थे। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. सहाफ़ियों का एहतजाज बेकार, हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पीकाई एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल पेश किया। पीकाई एक्ट तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीकाई एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मुखालिफत नहीं की गई। अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। सोशल मीडिया के हवाले से कोई कानून नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़कई पीका एक्ट के हवाले से गुफ्तगू कहते हैं, इस पे कहाँ लिखा है कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ कानून है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों से तजावीज़ भी मांग ली। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल। एलामिया में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि हुकूमत ने सहाफती तंजीमों से कोई मशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफती तंजीमों से मशावरत के बगैर हुकूमत पीका एक्ट पर तरमीम का बिल पास न करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका कानून को मुस्तरद कर दिया। कल सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। मंसूबे को मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। जब एक तरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, कई बार हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई उसे तब्दील नहीं कर सकता। खान ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमत को 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बनाया गया। हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बानी PTI की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ते। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग मसूल से काम लेते थे, लेकिन मैं अपना मेनटेन रखा है कि ये नहीं है मुज़ाकरात। PTI वाले अपने लीडर समेत किसी से भी मुखलिस नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम को जवाज़ बनाकर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए, जो मुनासिब ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, PTI वालों ने एतराफ़ जुर्म किया है मगर उसे गुमराही पर डाल दिया है। तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर को फाइनल कॉल में नाकामी, वजूहात सामने आ गई। PTI मॉनिटरिंग सेल ने वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। करोड़ों रुपए देने के बावजूद PTI रहनुमा वर्कर्स ना निकाल सके। साबिक स्पीकर असद कैसर समेत अरकान कौमी असम्बली और सूबाई लोगों को निकालने में नाकाम रहे। सहूलियात ना होने पर कई वर्कर्स रास्ते से वापस ही लौट गए। जो वर्कर्स फाइनल कॉल के लिए गए थे उन्हें 26 नवंबर के बाद अकेला छोड़ दिया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन साथ साथ इमरान खान और PTI की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा।
مقبول لیڈر کے لیے ایک شخص سے بھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا، بانی پی ٹی آئی کو اپنی وارداتوں کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام امن کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس اور ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ بانی نے پہلے ہی تاکید کی تھی کہ گرفتاری پر احتجاج کرنا ہے۔ مذاکرات سے متعلق بولے، تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن، تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ختم ہو جائیں گے، یہ مذاکرات صرف مذاق تھے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک تھا، بانی جیل میں رہیں۔ فیصل وافدہ کا ٹویٹ لکھا، نون لیگ حکومت کی ضمانتی پی ٹی آئی ہے، ان کے ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، سب ایک سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے۔ بعد نظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر نظر انداز کرے تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے۔ عدالتی فیصلے کمیٹی واپس لینے لگ جائے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم تو آئینی بینچ نہیں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو ویسے ہی گپ شپ کر رہے ہیں، جس پر احسن بھون نے کہا کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے، تھوڑا دھکا اور لگا کر آئینی عدالت بنا لیتے ہیں۔ احسن بھون نے جواب دیا کہ دھکا تو ہم نے لگا دیا تھا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور احسن بھون کے درمیان دلچسپ مکالمے پر عدالت میں کہہ لگ گئے۔ گوشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ٹرائل کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے برریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ 28 جنوری تک جواب طلب، پہلے دوسرے فریق کو سن تو لیں پھر ہی کچھ کر سکتے ہیں، ابھی ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، اس میں نوٹس کرتے ہیں، لمبی تاریخ نہیں دیں گے، عدالت کے ریمارکس۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے خبردار، جھوٹی خبر شیئر کرنے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے منظور۔ پروگرام جس کا آج ہم نے افتتاح کیا ہے، اور یہ کنٹری پروگرام جو 10 سال کے اوپر محیط ہے، 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو مختلف اوقات میں سپورٹ کرتا ہے۔ بینک نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کی۔ ورلڈ بینک کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پروگرام 10 سال کے لیے ہے۔ ورلڈ بینک پاکستان میں 20 ارب ڈالر خرچ کرے گا۔ شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی کے شعبوں میں ترقی ہوگی۔ ملک میں زر مبادلہ لانے اور بچانے کے لیے طلباء کو آگے آنا ہوگا۔ ایکسپورٹ کے لیے پروڈکٹس بنائیں تاکہ زر مبادلہ میں اضافہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا HEC سندھ کو اس نمائش کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت جلد ایک عظیم الشان نمائش FPCCI میں بھی منعقد ہوگی۔ خواہش ہے کہ اس نمائش میں سجائے پروجیکٹس کی طلباء تحقیق میں مزید کام کریں۔ محکمہ داخلہ سندھ کا سکھر بیراج پر کام کرنے والے غیر ملکی ماہرین کی سیکیورٹی کا حکم، سیکریٹری داخلہ کا IG سندھ پولیس کو خط، غیر ملکی ماہرین کو 24 گھنٹے سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ آبپاشی کی سمری کو وزیر اعلیٰ نے منظور کر لیا۔ 2 غیر ملکی فرمز کو سیکیورٹی دینے کا حکم، دونوں DIGs نے غیر ملکی ماہرین کو 24 گھنٹے سیکیورٹی کے لیے SOPs بنانے پر اتفاق کیا۔ کراچی کے نارتھ کراچی میں کمسن سالم کا اغوا کے بعد لرزہ خیز قتل، تحقیقات میں اب تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ معصوم صارف کو اغوا کے بعد کہاں رکھا گیا، کہاں قتل کیا گیا، تاحال پتہ نہ چل سکا۔ 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم کو DNA رپورٹ آنے کا انتظار، ٹیم نے پانی کے ٹینک سے مزید فنگر پرنٹس بھی لے لیے، تحقیقاتی ٹیم کی کارروائیاں جاری۔ محکمہ تعلیم سندھ میں جعلی بھرتیوں کا انکشاف، گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کی جعلی بھرتیوں کی تحقیقات شروع، جون 2023 سے اب تک کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے DEO کریم بخش اور دیگر کو 3 فروری کو بلا لیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ، آفر آرڈرز اور دیگر دستاویزات بھی مانگ لی۔
انٹر کے متنازع نتائج کے خلاف طلباء سراپا احتجاج، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا طلباء کے ساتھ آرٹس کونسل چورنگی پر دھرنا، طلباء کی یونین بحالی اور سندھ جامعات ترمیمی بل کے خلاف نعرے بازی، دھرنے کے باعث سندھ اسمبلی کے اطراف ٹریفک کی روانی متاثر۔ جامعہ کراچی سمیت سندھ کی سرکاری جامعات میں تدریسی عمل چھٹے روز بھی معطل، سندھ میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر مقرر کرنے کی قانون اور اساتذہ کو کانٹریکٹ پر تعینات کرنے کے خلاف اکثر سرکاری جامعات گزشتہ ایک ہفتے سے بند، اساتذہ کے احتجاج کے باعث لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ اسرائیلی افواج کی غزہ میں دہشت گردی نہ رک سکی، جنین میں پناہ گزین کیمپوں پر بہیمانہ حملے کر کے 13 افراد کی جان لے لی، 40 سے زائد زخمی، مغربی کنارے پر مسلسل حملوں کے باعث اسپتالوں کو بجلی اور پانی کی فراہمی معطل، اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار، بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کی وجہ سے جنین مکمل تباہ ہو گیا، غزہ میں امدادی کارروائیاں شروع ہو گئیں، امدادی سامان لے کر 808 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی امریکی صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، امریکی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا سعودی عرب کو 4 سال میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف گھیرا تنگ، امریکی ایوانی نمائندگان سے غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لینے کا بل منظور، 263 افراد نے بل کے حق میں ووٹ دیا، مخالفت میں صرف 156 ووٹ کاسٹ کیے گئے، بل کو منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اقدام، ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی عائد کر دی، سابق صدر جو بائیڈن کے دور کا قانون منسوخ، نیا حکم نامہ جاری، رپورٹس کے مطابق اس وقت 9,000 سے 14,000 ٹرانسجینڈرز امریکی فوج کے اہلکار ہیں۔ لاس اینجلس کے پہاڑوں کے شمال میں نئی آگ بھڑک اٹھی، 50,000 افراد کو انخلاء کا حکم، 6 گھنٹے کے دوران 9,400 ایکڑ رقبہ خاکستر، کیلیفورنیا میں آگ کے باعث آسمان زرد، 2 مقامات پر آگ تیسرے ہفتے بھی بجھائی نہیں جا سکی، متاثرہ علاقوں میں تاحال ریڈ فلیگ وارننگ لاگو، 4,000 سے زائد عملے آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف، آگ کے باعث اب تک 28 افراد کے ہلاک، 16,000 سے زائد عمارتیں تباہ۔ امریکہ کے جنوب مغربی ریاستوں میں برفانی طوفان، نظام زندگی مفلوج، واشنگٹن میں بھی شدید برف باری کے باعث اسکول بند، 8,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم، حادثات میں 9 افراد ہلاک، 3,000 سے زائد پروازیں منسوخ، الاباما میں برف باری کا 143 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، کولوراڈو میں پارہ -39 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں اور پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برفباری، وادیاں مزید دلکش نظر آنے لگیں، آسمان سے سفید موتیوں کی بہار سے ہر جانب سفیدی ہی سفیدی چھا گئی، سیاحتی مقام لوارے ٹنل میں برف باری ہوتے ہی پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، قلات، زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں پر جاری برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، کراچی میں آج رات سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ کراچی کی بریانی کے پشاور میں بھی چرچے، چھوٹے بڑے ہوٹلز، ڈھابوں اور اسٹالز پر کراچی کی بریانی کے نام سے فروخت جاری، کراچی کی ڈش پشاوریوں میں بھی مقبول۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے کو شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی، سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو ریلیز، نیا پرومو چیمپئنز ٹرافی کی پروموشن کا حصہ، پرومو میں قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان اور بھارت کے ہاردک پانڈیا کو دکھایا گیا ہے۔